پیش ہے گڈ مارننگ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کا خیر مقدم استقبال کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے ایک اور شمارے میں، اور اللہ کا شکر کہ اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کے میزبان اور ہماری پوری ٹیم پروگرام کے سنڈے ایڈیشن کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے. امید اور دعا آج بھی وہی جو ہر دن ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی رہیں بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں. ناظرین محترم، آج پروگرام کا سنڈے ایڈیشن ہے اور اس ایڈیشن کے تعلق سے آپ کی کافی ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کسی فنکار کو، کسی گلوکار کو پروگرام میں مدعو کریں اور آپ کی تفریح کا، آپ کی انٹرٹینمنٹ کا کچھ سامان پروگرام میں میسر ہو. ویسے ہر دن ہی ہوتا ہے، لیکن سنڈے جب خاص طور پہ آتی ہے تو آپ کی توقعات، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور بھی بڑھ جاتی ہیں. خیر ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن آج تھوڑا اپنی روایت سے ہٹ کر ایک خاص موقع کو، ایک خاص دن کو یا خاص ہفتے کو ہم پروگرام میں سیلیبریٹ کریں گے، وٹنس کریں گے. کافی حوالوں سے چیزیں خاص ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص دن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، افادیت ہے، اور ذرا اویئرنیس کی اس معاملے میں بہت کمی ہے. لوگ کافی کم اویئر ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی، ایک کمیونٹی کا ریسپانس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، ضرور بات کریں گے. اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کون سا ہفتہ ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں پروگرام میں. لیکن اس سے قبل میں آپ کو اپنی ساتھی میزبان سے متعارف کراتا چلوں. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شرف میزبانی دو میزبانوں کو حاصل ہوتا ہے ہمیشہ. میں رہوں گا آپ کے ساتھ آج قاضی محمد عمار، اور میرے ساتھ رہیں گی ناظمہ. وعلیکم السلام. ناظمہ، آپ جانتی ہیں کہ آج ہم ایک بہت ہی اسپیشل اوکیزن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ اوکیزن ہے کہ 20 سپٹمبر سے 26 سپٹمبر تک ورلڈ ڈیف ویک منایا جاتا ہے. یعنی عالمی سطح پر جو قوت سماعت سے محروم لوگ ہیں ان کا ہفتہ منایا جاتا ہے. تو آج اس ہفتے کا کنکلوڈنگ ڈے ہے. تو خیر ایسے لوگ جو ویسے کوئی چھوٹی سی محرومی ہو ہماری زندگی میں، کوئی چھوٹی سی کمی ہو تو ہم بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، اور اس حد تک شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، اس آزمائش کے لیے آپ نے ہمیں ہی کیوں چنا. لیکن آپ دیکھیں جو اس قسم کی کسی محرومی میں مبتلا ہوں، جو لوگ قوت بینائی سے محروم ہو، قوت سماعت سے محروم ہو، قوت گویائی سے محروم ہو، ایک چیز ان میں سب میں مشترک ہے بات، وہ یہ ہے کہ ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، ان میں کافی ہمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب جہاں پہ ایک طرف سے محرومی ان میں رکھی ہوتی ہے، دوسری طرف سے ان کا آئی کیو، ان کا جو ایک ریٹینشن پاور ہے، ان کا پک اپ پاور ہے، بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں میں خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس محرومی کو کمزوری نہیں بننے دیا ہوتا ہے، اپنی کامیابی کی راہ میں، اپنی پروگرس کی راہ میں حائل رکاوٹ نہیں بننے دیا ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ہمارے دوست جو ایسی محرومیوں کے باوجود وہ زندگی کے معاملات کو اچھے سے طے کر رہے ہیں. ہم عام لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ، قدم بقدم ملا کے چل رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی بات ہو، چاہے وہ کام کی بات ہو، اپنے لیے بہتر مستقبل کی تشکیل کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے انسپائرنگ ہے، کیونکہ ہم میں سب
چیزیں ہیں، ہم دیکھ بھی پاتے ہیں، ہم سن بھی پاتے ہیں، ہم بول بھی پاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آڈینس سے بھی ایک ربط بنائے ہوئے ہیں. کمیونیکیشن ترسیل کا یہی تو ذریعہ ہے. آپ لوگ ہمیں یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہماری باتوں کو. آپ ایسا ایک عالم فرض کر لیں کہ جہاں آپ ہماری بات نہ سن پائیں خدا نخواستہ، تو پھر کیا عالم ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی عمار. پہلے میں ناظرین کو اپنی طرف سے بھی سلام پیش کر لوں. امید ہے آپ قبول ضرور کریں گے، اور خوش بختی ہے ہماری کہ میزبانی کا شرف ایک مرتبہ پھر ہمیں حاصل ہوا ہے. عمار صاحب کی بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہے. بس مجھے لگ رہا ہے کہ اس آیت کریم سے جو ہے اس کی صحیح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جس حساب سے عمار صاحب فرما رہے ہیں، اور عمار یہ دیکھیں کہ کتنے ناشکرے لوگ ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت شے تخلیق دی ہے ایک انسان کی صورت میں. سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے ہم کہیں نہ کہیں ایک عذر نکالتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خامی نکالتے رہتے ہیں. گر بہت اگر شیشس برونہ کن گژھو نا 5-10 منٹ اگر تتن گزارو توتہ کڑو 2-3 چیز. نس اگر زیٹھ پہن آسیا اصل گژھیا، وٹھ اگر تھوڑا بڑ پہن آسیا. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ یہ چیز بھی سوچے کہ جو ہمارے پاس ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہے. ہم بات کر پاتے ہیں، ہم سن پاتے ہیں، ہم دیکھ پاتے ہیں. بہت سے ایسے اشخاص ہیں جو اس چیز کے لیے ترس رہے ہیں. ایک ویڈیو بہت وقت پہلے وائرل ہوئی تھی، اس میں ایک انٹرویو آیا تھا، اور انٹرویو ایک پیاری سی لڑکی کا تھا جو چل نہیں پا رہی تھی، اور ایک ہی جگہ پہ ان کی ہائٹ بھی رک گئی تھی، اور ایک ہی جگہ پہ وہ بالکل اپنا کام کر رہی تھی. اور کام بھی کیا کر رہی تھی، وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے سلون بنا لیا تھا، تو لوگ وہاں پہ آتے تھے، اپنا کام کرواتے تھے. پھر ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا، انٹرویور نے پوچھا کہ بتائیے گا محترمہ کہ آپ فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں. تو جو انہوں نے جواب دیا انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں فری ٹائم میں ہوتی ہوں، مجھے ڈے ڈریمنگ کا بڑا مجھے مزہ آتا ہے. تو میں آنکھیں بند کر کے امیجن کرنے لگ جاتی ہوں، تصور کرنے لگ جاتی ہوں. میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، میں اپنے کمرے سے باہر جا رہی ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہی ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے. ہمارے پاس شکایت کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن وجہ ہم ڈھونڈتے ہیں، وجہ ہم نکال لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ مل جائے. خیر، اس ہفتے کے حوالے سے تھوڑا اس کا پس منظر آپ تک پہنچائیں. یہ ہفتہ جو ہے یہ انیشیٹو ورلڈ ڈیف فیڈریشن کا انیشیٹو ہے، جو کہ 1958 میں روم اٹلی میں پہلی بار منایا گیا. تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر سال اینولی 20 سپٹمبر سے 26 سپٹمبر ورلڈ ڈیف ویک منایا جاتا ہے. اور یہ جو فیڈریشن ہے یہ انہی ایسے قوت سماعت سے محروم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اور ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، کمیونٹی ریسپانس کیسا ہونا چاہیے، اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. کیونکہ ناظمہ بات یہ ہے کہ ہم اتنے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، قوت برداشت اور قوت صبر جو ہمارا ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس اصل نفر ہوش و حواس وول نفر تہ آسہِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ، سُہ اگر دۄیمہِ لٹہِ کتھ پرژھِ ترٛیٚیِمہِ لٹہِ شاید دِمو نہٕ أسۍ تٔمِس جواب کینٛہہ. لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات آتی ہے تو کافی زیادہ پیشنس درکار ہے، کافی صبر و تحمل سے کام لینے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ایک ریسپانس ہے کمیونٹی کا، سوسائٹی کا، مجھے لگتا ہے اس پہ بھی بات کرنے کی گنجائش ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. بالکل، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات بہت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی ضروری ہے. آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گی. ایک رپورٹ آئی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جس میں بہت کچھ بتایا گیا تھا، اور اس حوالے سے بتایا گیا تھا عوار کہ اگر کا مطلب ہیکان چھُنہٕ بوٗزِتھ یا کانٛہہ چھُنہٕ ہیکان بولِتھ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تٔمِس آسان. مگر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایسے نقصانات ہمیں سامنے درپیش ہوتے ہیں. تو ایک رپورٹ آئی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جس میں بتایا گیا تھا کہ 2050 تک ہو سکتا ہے، خدشہ تھا کہ 7 جو ملین لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ قوت سماعت سے محروم ہو سکتے ہیں، جس میں سے بتایا گیا تھا کہ 1 بلین جو ہے ینگ اڈلٹس ہے جو ہو سکتا ہے کہ پرماننٹلی اپنی قوت سماعت کو کھو دے. اور جو وجہ ہو سکتی ہے جو آج کل ہم انسیف لسننگ پریکٹسز ہوتی ہے ہماری، جس سے ہم سب واقف ہے کیا کچھ ہوتا ہے، تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. جی، نوائز پولوشن وغیرہ اس کا بھی عمل دخل ہے. تو خیر اس پہ تو اور بات ہوگی.
پروگرام میں آگے، لیکن کچھ اپڈیٹس؟ بالکل، اپڈیٹس تو ذہن سے ہی نکل گئی تھی، باتیں اتنی ہو چلی. تو ابھی کا بتا دیں کہ موسم جو ہے ابھی 17 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے، اور درجہ حرارت آج سری نگر کا جو ہے 28 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی جانے کی پیش گوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ موسم جو ہے آج خوشگوار ہی بنا رہے گا. جموں میں 32 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی جانے کی امید ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ آج موسم سازگار، سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی. تاہم انہیں صبح 7 سے دوپہر 12 بجے تک نگروٹا، صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک جو ہے قاضی گنڈ، اور صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک جو ہے ادھمپور پار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. بڑی مال بردار گاڑیوں کو ادھمپور سے آج جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ پہ آج دونوں اطراف سے ٹریفک چلے گی، اور کشتواڑ سنتھن روڈ پہ جو ہے چھوٹی گاڑیوں کو صرف دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی. درخواست آپ سے یہی کریں گی کہ سفر شروع کرنے سے قبل ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرینز پر دیے گئے ہیں. آج اتوار کا دن ہے، موڈ اچھا رہتا ہے، اور اتوار کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ہم پورا ہفتہ بھی گھر میں گزارے لیکن پھر بھی اتوار کا انتظار رہتا ہے. ایک سنڈے والی فیلنگ آتی ہے، چھٹی والی فیلنگ آتی ہے. آج بھی ایک خوبصورت سے نغمے کا ہم نے جو ہے انتخاب کیا ہوا ہے. آپ کی قوت، آپ کی سوات کا جو ہے مشتاق ہے. بتائیے گا عمار، کیا کچھ ہے آج کا؟ ناظمہ، اس سے پہلے کہ ہم نغمے کی طرف چلے، میں کل سوچ رہا تھا کہ ایک انسان جو قوت بینائی سے محروم ہے، اس کے لیے یہ صبح کا منظر بھی اتنا ہی تاریک ہے جتنا کہ رات کا منظر. ایک انسان جو قوت سماعت سے محروم ہے، اس کے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت اور خوش لہن آہنگ بھی بے معنی ہے. لیکن ہم اپنی قوت سماعت کا فائدہ لیتے ہیں، آپ کی قوت سماعت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ موسیقی سے بھرپور رہتا ہے سنڈے کا پروگرام. لیکن آج ہم ذرا ایک خاص موقع پہ، ایک خاص دن کے حوالے سے، ایک خاص ہفتے کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس لیے موسیقی کی سوغات ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک پہنچا دے دیں گے. الطاف ڈار صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت نغمہ آپ سنیے، اس کے بعد اپنے خاص مہمانوں سے خصوصی ملاقات ہوتی ہے. والبوز کنم از دور مطل، والبوز کنم از دور مطل. یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل. یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل، یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل. یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل. ولبوز کنو از دوٗر مژل. گاش چشمن سے میانے دل کوئی سرور، گاش چشمن سے میانے دل کوئی سرور. کیا روزاں پان چھک میں نش دور، کیا روزاں پان چھک میں نش دور. کن پہ برکڑ نہیں کن پر کل، کن پہ برکڑ نہیں کن پر کل. یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل، یہ چھ میٲنۍ غزل. ولبوز کنو از دوٗر مژل.
گۄڈٕ پھلوا کوٚرنس چٲنۍ حُسنن گۄڈٕ پھلوا کوٚرنس چٲنۍ حُسنن پتہٕ مور سُہ سوٚتہِ سوٚت چٲنۍ پکنن پتہٕ مور سُہ سوٚت سوٚت چٲنۍ پکنن لول ژوٗرو موکر ٲشکُن ژل لول ژوٗرو موکر ٲشکُن ژل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو از دوٗر مَژَل نظرا تراوکھنا شرگول تھس نظرا تراوکھنا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ ہاوکھنا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ ہاوکھنا اہریزٕچ مسالے مے کُن چھل اہریزٕچ مسالے مے کُن چھل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو از دوٗر مَژَل جی آپ کا خیر مقدم اور استقبال پروگرام گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. اور ناظرین محترم، یہ نغمہ الطاف ڈار صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم نے آپ تک پہنچایا. ان کا اپنا ایک انداز ہے کشمیری موسیقی کو پیش کرنے کا، جو روایت سے بھی جڑا ہے اور تھوڑا بہت جدیدیت سے بھی جڑا ہے. اور جب روایت اور جدیدیت کا ایک میل ہوتا ہے، بلینڈ ہوتا ہے، تو جو پھر شاہکار سامنے آتا ہے وہ اس گانے کی صورت میں ہم نے آپ تک پہنچایا. خیر، مہمانوں سے رادر آج ملاقات ہوگی، بہت خاص ملاقات ہوگی، لیکن تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پار مہمانوں سے ملاقات ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. This 26th of September from 9 a.m. to 10 a.m. witness the flamboyant colors of Indian Air Force over Dal Jheel for the very first time. A sight to behold, a sight for ages, a sight never seen before. Celebrate this Sunday by allowing the electrifying compilation of Indian Air Force Air Show. Experience the color of pride, feel the zeal of being an Indian, while the Indian aircraft fills the blue sky of Kashmir with colors of peace, happiness and harmony. The first ever air show on Sunday morning 9 to 10 a.m. over Dal Jheel. A presentation by Indian Air Force and Jammu and Kashmir government. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا، جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا، MR کا کوالٹی. ویلکم بیک، آپ کا پھر سے ایک بار استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. ناظرین، آج ہم دو ایسے بچوں سے ملاقات کرنے والے ہیں جو اسپیشلی ایبلڈ ہے، جو قوت سماعت سے محروم ہیں، سن نہیں پاتے ہیں، اور جب انسان سن نہ پائے تو وہ بول بھی نہیں پاتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے میرے لیے بھی، ناظمہ کے لیے بھی. مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی پروگرام ہم نے ہوسٹ کیا ہو جہاں پہ اس طرح کے گیسٹس ہمارے بیچ ہوں. لیکن خوشی بھی یہ ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ لوگ اپنے ایجوکیشن کو اچھے سے آگے چلا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے لوگوں میں کافی سارے خدشات ہوتے ہیں، کافی چیلنجز ہوتے ہیں، کافی ایشوز ہوتے ہیں. پیرنٹس بھی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کہ ان کو کن اسکولوں میں ان کا داخلہ کرائیں، اور پھر وہاں پہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ
ٹریٹ کیا جائے گا, کیا ان کے ساتھ وہ یکساں سلوک کیا جائے گا, کیا ان کو وہ ایکویٹی دی جائے گی, ایکویلٹی دی جائے گی جس کے یہ مستحق ہیں, اور پھر جو باقی بچے وہاں پہ ہیں وہ کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر ان کا کیا ہوگا. تو ان کے لیے کچھ اسپیشل سکولز بھی ہیں جہاں پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ ان تک تعلیم پہنچائی جاتی ہے, اور ان کا ایک کمیونیکیشن کی ان کی جو دنیا ہے وہ انہوں نے خود ایک قائم کی ہے. وہ سائن لینگویجز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسروں سے بھی اور آپس میں بھی, اور اسی سائن لینگویجز کے ذریعے ہی وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. جو کچھ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے اسی لینگویج اسی موڈ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج مرتضی عاشق, عالیہ شکیل, یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, اور مرتضی عاشق اور سہرین عاشق, معذرت چاہتا ہوں, اور ان کے ساتھ ریہیبلیٹیشن تھراپسٹ ہیں عالیہ شکیل جی. آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام میں, آپ دونوں بچوں کا بھی استقبال. تو خیر آپ ان کو بتا دیجیے کہ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں پروگرام میں. مرتضی سلام, پہلے سب سے سلام کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو خیر ان سے ہم یہ پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ پروگرام میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو بتا سکتی ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ, کیسا لگ رہا ہے, یہ کیسا ہے یہاں پہ؟ تو یہ بتا اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ مرتضی کون سی کلاس کون سا کلاس؟ نہیں کلاس. یہ جو بتانے کی کوشش کر رہے تھے, کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان کو لگا میں ان کے پرنسپل کا نام ہیڈ آف جو والنٹری میڈ کیئر سوسائٹی ہے میر محمد مقبول سر, یہ انہی کا نام بول رہے تھے. اوکے, بہت خوب. تو آپ سہرین کو میری طرف سے بتا سکتی ہیں کہ ان کی ڈریس بہت کمال کی ہے, بہت خوبصورت ہے. صرف ڈریس, مہندی اور بینگلز جو انہوں نے بالکل بہت کمال کی. جی عالیہ جی, اپنے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا تھوڑا سا, کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں لال چوک سے ہوں, اور میں نے بیچلرز ڈگری ان ریہیبلیٹیشن تھراپی کیا ہوا ہے. صحیح. اینڈ سنس پاسٹ 10 years میں والنٹری میڈ کیئر سوسائٹی میں ایک ریہیبلیٹیشن ایز اے ریہیبلیٹیشن تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ کام کر رہی ہوں. ٹھیک, تو یہ انتخاب کیسے ہوا, کوئی خاص وجہ؟ میں جو میرے پیرنٹس تھے ان کو پہلے سے انٹرسٹ تھا کہ میں ایسے کوئی فیلڈ میں جاؤں. اوکے. تو وہ پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ میں ایسا کوئی چیز کروں جو ایسے ڈسیبلڈ کے لیے ہو, فار دا اسپیشلی ایبلڈ انڈیویجولس. تو لکیلی ہمیں ایک دن نیوز پیپر پہ ایڈ دیکھا ہم نے کہ یونیورسٹی آف کشمیر کمپوزٹ ریجنل سینٹر یہ اسٹارٹ کر رہا ہے. تو پھر تو کوئی اینڈ نہیں تھا. جی بہت ہی ایک ریئر کریئر چوائس ہے یہ. جی بالکل. اور ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں جاتے جی بالکل. لیکن اب چونکہ آپ پروگرام میں تشریف آور ہوئی ہیں, آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا ہے, اس سے پھر راہیں کھل جاتی ہیں, آپشنز لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن تھراپسٹ ہے, اس کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ صرف ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں جو صرف ایک خاص قوت سماعت سے محروم ہو, یا پھر باقی کسی نہیں, اس میں ہر ایک ڈسیبلٹیز, یہ ضروری نہیں ہے اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ جو ہو, ہم صرف ان کے ساتھ کام کریں گے. کوئی بھی ڈسیبلڈ بچہ ہو, کوئی بھی ڈسیبلڈ انڈیویجول ہو, ہم ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں, چاہے اس کو فزیکل لمیٹیشن ہو, چاہے ہیئرنگ پرابلم ہو, اسپیچ پرابلم ہو, ویژول پرابلم ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, ہم ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے ریہیبلیٹیشن تھراپسٹ بننا, اس میں آپ نے بیچلرز کیا ہے. جی. تو یہ کشمیر میں ہی ہوتا, کشمیر یونیورسٹی سے ہی ہوتا. جی بالکل. تو آگے تعلیم اس میں کیا کچھ کی جا سکتی ہے, آگے ہم اس میں کر سکتے ہیں؟ ہاں, باہر جا کے اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے اس میں. جی. کسی مخصوص ڈسیبلٹی کے حوالے سے. ہاں, کسی ایک اسپیسیفک ڈسیبلٹی لے سکتے ہیں. تو پھر یہ جب تعلیم آپ نے حاصل کی, پھر جب آپ کو فیلڈ میں جانا تھا, ایک تو آگو کتاب پڑھنے پد کو ایکچولی ایسے بچوں کے ساتھ, ایسے افراد کے ساتھ
مطلب ایک وہ بانڈ بنانا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, ہاؤ ڈیفیکلٹ ہاؤ ایزی اٹ از فار یو؟ پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, بٹ وین یو گیٹ ان ٹو اٹ آپ کو پھر سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کیسے آگے چل رہے اور کیسے آپ نے یہ سب کچھ گراسپ کر لیا. تو پہلے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے, بہت ہی آرام سے سب کچھ ہو جاتا ہے. جی بہت خوب. میں فی الحال بچوں کو ہی دیکھ رہی ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے. چلڈرنس ڈے ہے اور ان کو دیکھ کے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ آپس میں ہمارا اسٹوڈیو دیکھ رہے, ایک دوسرے کو دکھا رہے کہ کہاں پہ کیا کچھ ہے, اور میں ان کے ساتھ ہی ابھی ذرا گم ہوں. تو عالیہ جی آپ ان سے ذرا ان کا تعارف پوچھ سکتی ہے, یہ کہاں سے ہے, کیا پڑھتے ہیں, کون سی کلاس میں ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ مرتضی. کہاں رہتے ہو؟ نوا بازار. نوا بازار. اوکے. کلاس 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 6. اوکے. اور سہرین؟ سہرین تمہارا نام کیا ہے؟ سہرین. آپ کہاں رہتے ہو؟ نوا بازار. نوا بازار میں. اچھا. کلاس 4th کلاس. 4th کلاس. بہت خوب. اچھا تو ہمیں ان سے یہ جاننا ہے کہ اور کیا کچھ کرتے ہیں یہ, ان میں سے شرارتی کون ہے زیادہ؟ یہ دونوں بہت ہی نوٹی ہیں. زیادہ مرتضی. نہیں مرتضی. ہاں. کیا شوق ہیں ان کے اپارٹ فرام ایجوکیشن, تعلیم وغیرہ؟ وہ تو خیر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ ٹریننگ کا سلسلہ, لیکن ایسے لوگوں میں کچھ خاص اوصاف بھی ہوتے ہیں. ان کا آئی کیو بڑا اچھا ہوتا ہے, ان میں کریٹیوٹی ہوتی ہے. بالکل. کیا کرتے ہیں؟ بسائڈز ایجوکیشن میں بھی ان کے بہت ہی اچھے پرسنٹیج ہوتے ہیں, بہت ہی وٹی ہیں یہ, بہت اچھے مارکس لاتے ہیں. بسائڈ ایجوکیشن اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی اسپورٹ ایونٹ ہو, کوئی بھی, یہ تو فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں دونوں, بہت پارٹیسپیشن ہوتی ہے ان کی. ہاں جی. اور اس کے بغیر جو بھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, جیسے ووکیشنل ٹریننگ ہے, کوئی بھی چیز ہو, یہ پارٹیسپیشن ان کا میکسیمم ہے. اور ایک اور جو ان میں ہنر ہے, شاید یہ مرتضی صاحب بناتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. تو ہم اپنی آڈینسز کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ آپ دیکھیے یہ کس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس پہ فوکس کیا جائے. 6th کلاس کے بچے نے اپنے ہاتھ سے یہ بنائی ہے. تو یہ مرتضی نے بنائی؟ جی بالکل. یہ کسی سپرویژن کے تحت؟ بالکل. ہماری جو ووکیشنل ٹرینر ہے وہاں پہ, وہ ان کو پراپرلی گائیڈ کرتی ہے, بالکل اسسٹنس دیتی ہے پورا کہ کیسے کیا کرنا ہے. ان کے گائیڈنس کے انڈر یہ بنا دیتے ہیں, خود سے بنا. ایک اور شاہکار میچ اسٹکس کا بنا ہوا ہے. اور عمار میں آپ کو ایک بات بتا دوں مزے کی, کہ 2016 میں نے ایک ایسا ہی بنایا تھا, اور جس پہ مجھے آج تک گما ہے کہ میں نے بہت کچھ بنایا ہے, بٹ آج میرا وہ گما بھی ٹوٹ گیا. تو کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے اتنے پیارے سے بچے نے. اور اس کے علاوہ خوبصورت چیزیں ہیں, ان پہ بھی فوکس کیا جائے تو ہماری آڈینس تک. جی وندین برونٹھی وات اس کانگر تے سۭتۍ اتھ سۭتۍ بنٲوِتھ. یہ چھُنہٕ شاید کانگر, یہ باسکٹ. اوکے فائن. اور یہ کیا ہے میم؟ یہ کیا چیز؟ یہ ایسے ہی ڈیکوریشن پیس. ٹھیک. تو یہ بناتے کیسے ہیں آپ؟ ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ آن لائن کلاسز ہوتی ہے ابھی؟ اس تو آن لائن کلاسز ہوتی ہے. جب سے یہ کووڈ اور آرٹیکل کا یہ سب ہو گیا, تب سے آن لائن کلاسز ہی ہوتی ہیں ان کی. لیکن اس کے بغیر ہم وہاں پہ کلاسز لیتے ہیں, ان کے سیشنز ہوتے ہیں ان کے, تو وہاں پہ ان کو. جی میم, جب مرتضی اور سہرین آپ کے پاس آئے تو ہر کوئی بچہ اس میں یہ ایک مختلف پس منظر سے آتا ہے, اس میں اپنی خوبی ہوتی ہے, اپنے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پہلے جو ارچن آتی ہے وہ کمیونیکیشن کی آتی ہے, کیونکہ یہ بیچارے بول نہیں پاتے ہیں, یہ اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا پاتے ہیں. تو لیکن آپ میں وہ اسپیشلٹی ہے کہ آپ پھر وہ ایک کمیونیکیشن کا موڈ ڈیولپ کرتی ہیں دھیرے دھیرے. تو کیسے سٹارٹ ہوتا ہے جب انہوں نے داخلہ لیا, تو پہلے کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ مرتضی کا جیسے ایڈمیشن ہو گیا, مرتضی کو کوکلیئر امپلانٹ کر کے ہے, تو یہ یونیلیٹرلی سنتا ہے, ایک کان سے یہ سنتا ہے. ایک کان سے سنتا ہے؟ جی بالکل. اس کو جب ہم نے اسپیچ تھراپی سٹارٹ کی, ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو گیا, کیونکہ یہ کچھ سن پاتا تھا. سن پانا بہت ضروری ہے. ہاں جی, جب تک ہم سنیں گے نہیں, ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں کیا بولنا ہے. 2 چیزیں اسپیچ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک تو ہیئرنگ اور دوسرا امیٹیٹ کرنا. امیٹیٹ تو یہ بہت آرام سے کر دیتے ہیں دونوں بچے. ہیئرنگ صرف مرتضی میں ہے کیونکہ اس کا کوکلیئر امپلانٹیشن ہو گیا ہے, ایک کان سے تھوڑا بہت سنتا ہے. ہاں جی ہاں جی. لیکن بالکل سہرین کا امپلانٹیشن نہیں ہو پایا, اس کو کچھ فائنینشیل کرائسس تھے ان کو فیملی میں, تو نہیں کر پایا یہ.
تو اس وجہ سے جو سہرین ہے اس نے جتنی بھی اسپیچ سیکھی ہوئی ہے صرف امیٹیشن کی وجہ سے ہے. ہیئرنگ اس میں بالکل ایبسنٹ ہے, یہ کچھ نہیں سن پاتی ہے, تو یہ تھرو لپ ریڈنگ ہی سب کچھ سیکھ تھرو لپ ریڈنگ ہی سب. جی بالکل. تو خیر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کو فار ایگزامپل کوئی چیز ان کو پڑھانی ہوتی ہے, کوئی کانسیپٹ ان کو سمجھانا ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے ممکن ہو پاتا ہے وہ بھی آپ سے جانیں گے, اور بھی کافی سارے باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں. لیکن ناظرین محترم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا ہمیں. خیر ان دلچسپ بچوں کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ جاری رہے گی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے اس پار آپ تک کووڈ اپڈیٹس بھی پہنچائیں گے, اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جیٹ کے. This 26th of September from 9 a.m. to 10 a.m. witness the flamboyant colors of Indian Air Force over Dal Jheel for the very first time. A sight to behold, a sight for ages, a sight never seen before. Celebrate this Sunday by allowing the electrifying compilation of Indian Air Force Air Show. Experience the color of pride. Feel the zeal of being an Indian. While the Indian aircraft fills the blue sky of Kashmir with colors of peace, happiness and harmony. The first ever air show on Sunday morning 9 to 10 a.m. over Dal Jheel. A presentation by Indian Air Force and Jammu and Kashmir government. کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 5, 6 اور 7 اکتوبر کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. جی دوستوں, ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جینٹ کے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 پیارے پیارے بچے موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب موجود ہے اور ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کی پیاری سی بہن سہرین, اور ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں ان کی ٹیچر, ان کے استاد عالیہ شکیل صاحبہ, جو کہ ایک ریہیبلیٹیشن تھراپسٹ ہے. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, بہت کچھ سنیں گے, بہت کچھ جانیں گے. لیکن یہاں پہ اخبارات کی سرخیاں ذرا آپ تک پہنچاتے چلیں. تو کووڈ کے حوالے سے ہی آغاز ہوگا, اور کووڈ کے حوالے سے یہ خبر جو ہے آپ تک پہنچانی ہے. جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں اضافہ جاری, متاثرین میں 143 نئے افراد کا اضافہ, 1 مریض کی موت. کشمیر میں 108 جبکہ جموں میں 35 نئے معاملات درج, 184 متاثرہ مریض جو ہے وہ شفایاب بھی ہو چکے ہیں. اسی اخبار سے اور ایک سرخی, جموں کشمیر میں 2 نئے ہوائی ٹرمینلوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. وادی میں 1500 کروڑ کی لاگت اور جموں میں 650 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوں گے ایئر ٹرمینل. جی انگریزی روزنامے سے بھی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. فرسٹ سری نگر شارجہ انٹرنیشنل فلائٹ ٹو سٹارٹ سون, لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا. اور ایک اور خبر اسی اخبار سے, J&K گیٹ سیکنڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ فیسلٹی, GMC جموں آلسو اپلائز فار پرمیشن. جی اور میرے پاس یہ انگریزی اخبار ہے, اسے یہ سرخی آپ سنیں گے. ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ انوائٹس ایپلیکیشنز فار پوسٹ میٹرک, پری میٹرک, گریجویٹ اسکالرشپس. ہائیسٹ ایور ₹30 crore outlay efforts to ensure 100% students coverage by college, schools. ڈاکٹر شاہد. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس ناظرین, اور اس سے بھی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اگلے 2 سے 3 برسوں میں جموں کشمیر میں 60,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آئے گی. راجیو چندر شیکھر. ITI وڈی پورہ بڑگام کا معائنہ, نئے ہنرمندی کے کورسز کے تعارف میں پائلٹ ضلع ہوگا. یونین MOS. ایک اور خبر اسی اخبار سے, اردو زبان تا قیامت زندہ رہے گی. ڈاکٹر عقیل. ترقی یافتہ ممالک کی طرح جدید ترین تدریسی نظام سے جڑ کر تعلیم کو اعلیٰ اور معیاری بنانا ہوگا. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ, اس سے یہ خبر, 9 جموں اینڈ کشمیر کینڈیڈیٹس کوالیفائی 2020.
सिविल सर्विस एग्जाम्स। अमार साहब मुबारकबाद भी उन्हें। जी उनको मुबारकबाद आपने खैर कल भी दे दी है, आज भी मुबारकबाद उनको देते हैं। कल जब ये खबर सामने आई तो खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ गई पूरी J&K में। और ख़ास बात यह है नाज़िमा कि जब हम देखा कि ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं इनका ताल्लुक किस इलाके से है, तो बहुत दूर दराज और दूर उफ्तादा इलाकों से इनका ताल्लुक है, जहाँ पे शायद पढ़ने लिखने की उतनी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है, मैसर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे भी कुछ हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने मेहनत तो की होगी लेकिन इस बार वो शायद नाकाम रहे होंगे, तो वो भी डिसअपॉइंट ना हो। आगे और भी मौके आपको फराहम होते रहेंगे, और भी ऐसे इवेंट्स आएंगे, और भी ऐसे घड़ियां आएंगी, ऐसे औकात आएंगे जहाँ पे वेर यूल गेट योर चांस टू प्रूव योर मैटर। एक और अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और इससे ये सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे, ई रिक्शा टू हिट श्रीनगर रोड्स सून। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर, जीलीडल में होने वाले आज के एयर शो की तैयारियां हुई मुकम्मल, श्रीनगर में लड़ाका तैयारों की गूंज, आज करतबबाजी और स्काई ड्राइविंग का होगा मुजाहिरा। इसी अखबार से और एक सुर्खी, RTO ऑफिस जाने का मामला हल, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मोटर व्हीकल महकमे की ऑनलाइन खिदमात का आगाज। जी मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा है और इसमें से ये खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे, वजारत खारजा और तालीम का 2 रोज़ा अवामी आउटरीच प्रोग्राम मुकम्मल, तालीम कौम की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर राजकुमार रंजन, दूसरे रोज़ GHSS गढ़ी का दौरा और नुमाइश का मुआयना किया। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा, इससे ये बात सामने आई है, चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल जो है सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नबासान ये बात पहले ही हमारे यहाँ पे इनके कानों में चली गई है, समावार हटो के, हालांकि कोविड को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी हमें महरूम रखा जा रहा है। खैर हम उस चाय को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। आप देखें कि कल भी हम एक प्रोग्राम में हमने शिरकत की जहाँ पे सभी मीडिया पर्सनस को बुलाया गया, ड्यूकॉम ऑफिस के जेर एहतमाम वो एक मीटिंग बुलाई गई थी जहाँ पे मीडिया का जो रोल है इस कोविड पैंडेमिक की तीसरी लहर को मिटिगेट करने के लिए, या फिर तीसरी लहर में रोल क्या रहेगा हमारा, क्योंकि हम पहली लहर से दूसरी लहर से ही मुतारिक हैं, आप तक आगाही के पैगामात पहुंचाते हैं, SOPs के हवाले से तलकीन करते हैं कि उनको फॉलो करें, लेकिन बार बार हमें ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने इतना तो किया लेकिन और भी करना बहुत बाकी। और हमें ये वाज़ेह तौर पे बताया गया कि आप रोजाना प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करें, तो मैंने उनको कहा भी कि हम प्रोग्राम का आगाज भी इसी से करते हैं, इख्तिताम भी इसी बात से करते हैं कि प्लीज SOPs को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि हालात जो हैं काबू से बाहर हो जाए। और हमार भरोसा ये दिखाया गया, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे उनकी तरफ से ये भरोसा दिखाया गया कि लोग आपकी बात सुनते हैं, तो उस भरोसे को कायम रखिएगा। दरख्वास्त आपसे ये है कि SOPs पे अमल जरूर कीजिएगा, तो बात सुनिएगा जरूर। जी खैर हम बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में मुर्तजा आशिक और सहरीन आशिक से। ये 2 स्पेशली एबल्ड बच्चे हमारे प्रोग्राम में हैं और इनकी जो थेरेपिस्ट हैं वो भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आलिया जी। मैम ये जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों का, जहाँ पे ABCD वगैरह होता है, फिर उसके बाद पोएम्स, राइम्स, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर साइंटिफिक उलूम में कुछ कॉन्सेप्ट्स इनको समझाए जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या मोड्स ऑफ एजुकेशन हैं जो इनको समझ आते हैं? देखिए इस पे मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स बहुत ही कम है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में है। जो कुछ मैं बोलूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमारे डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब है, जिनका ये वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी है। उनको उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लगाव है ऐसे बच्चों के साथ जो डिसेबल्ड हो। तो ये चीज़ होना कि इस चीज़ में इंटरेस्ट की बात, इस चीज़ में लगाव की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम किसी प्रेशर में ला के किसी को नहीं बता सकते कि भाई आप ऐसे काम करो। तो डॉक्टर साहब ऐसी पर्सनालिटी है कि
इनको पता होती है किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। मतलब इतना 70-80 स्टूडेंट्स का स्कूल है, तो हर एक बच्चे में किस में क्या लेवल की इम्पेयरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या चीज की जरूरत है, तो वो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने चाहा है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल्स, बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज हम इनको प्रोवाइड कर सके। तो ये डॉक्टर साहब की वजह से ही है कि ये स्कूल इतना आगे आ पाया। और मतलब डॉक्टर साहब विंटर्स होंगे तो खुद से देखेंगे किस बच्चे को जूते की जरूरत है, किसको कपड़े, किसको स्वेटर की, कोट की। तो उन्होंने बहुत ही स्क्रूटनाइज करके देखा हुआ है कि कौन से प्रोफेशनल्स हमें हायर करने हैं ताकि इनको बेस्ट सर्विसेज मिल पाए। बहुत खूब। अच्छा आलिया जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जरा एक कंफ्यूजन है कि जो अशखास सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि हर एक शख्स जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाएगा? जी बिल्कुल, जब तक हम आवाज सुन नहीं पाएंगे हम कैसे बोल पाएंगे? ये सही बात है। हमारी बात करने के लिए मैंने पहले बोला कि दो चीजें बहुत ही जरूरी है कि हमारा समझ बराबर होना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस नॉर्मल होनी चाहिए, दूसरा हमारी हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये सही बात है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं हम बोल नहीं पाते। बिल्कुल, ये तो जब तक समात में वो लैंग्वेज ना आए तो तब तक आप प्रोसेस उसको कैसे करेंगे और फिर बोल कैसे पाएंगे। खैर नाज़रीन मोहतरम, और भी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी आलिया जी से भी, और इन बच्चों से भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे और आलिया जी उसको इनैक्ट करके हमें समझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप जानते हैं कि कल से ही वो रिहर्सल्स का सिलसिला शुरू था, जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव एयर शो आज जो होने वाला है, जिसके लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचाएंगे बराह रास्त डीडी कशर से खबरों के फौरन बाद। तो उसी एयर शो के बारे में एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम का बाकी सिलसिला और अपने मेहमानान से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। This 26th of September from 9 a.m. to 10 a.m. witness the flamboyant colors of Indian Air Force over Dal Jheel for the very first time. A sight to behold, a sight for ages, a sight never seen before. Celebrate this Sunday by allowing the electrifying compilation of Indian Air Force Air Show. Experience the color of pride, feel the zeal of being an Indian, while the Indian aircraft fills the blue sky of Kashmir with colors of peace, happiness and harmony. The first ever air show on Sunday morning 9 to 10 a.m. over Dal Jheel. A presentation by Indian Air Force and Jammu and Kashmir government. एक मरतबा फिर से आपका खुशामदीद इस्तकबाल और गुड मॉर्निंग जे.एन.के में आप भी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ पाते हैं कमेंट्स के जरिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं, हर एक का पढ़ते हैं और आज भी पढ़ेंगे। ये कमेंट्स जो है बहुत से आए हैं, कोशिश करेंगे सारे पढ़ने की। निहार कयूम साहब सलाम भेजते हैं, वालेकुम अस्सलाम। काइंडनेस इज द लैंग्वेज विच डेफ कैन हियर एंड ब्लाइंड कैन सी। पीरजादा बशीर अहमद लिखते हैं, मैं लोलाब से सलाम भेजते हैं और लिखते हैं माई डे स्टार्ट्स विद दिस प्रोग्राम। अमीन भट्ट साहब सलाम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस पॉपुलर प्रोग्राम। इर्तिका बशीर सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जे.एन.के इज माय फेवरेट शो एंड आई वॉच इट ऑन रेगुलर बेसिस। मे अल्लाह ब्लेस ऑल द टीम ऑफ डीडी कशर एंड होल गुड मॉर्निंग जे.एन.के। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू टू जी। इनके अलावा तासिम डार साहब, मुजफ्फरुल सुल्तान मत्तू साहब, डार उमैर साहब सलाम भेजते हैं। सबा खान साहिबा सलाम भेजती है, माई लव टू बोथ द किड्स। सहरीन और मुर्तजा दे बोथ आर क्रिएटिव, मे अल्लाह ब्लेस देम। ये इर्तिका बशीर साहिबा लिखती है। इश्ताक मीर साहब जुड़े हैं, डार उमैर साहब जुड़े हैं और इरफान खजर साहब जुड़े हैं। इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत शुक्रिया। मुनीर पीरजादा बहुत शुक्रिया। ताबिर साहब लिखते हैं, बाय फार द बेस्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग जे.एन.के। कुदूस बहुत बहुत शुक्रिया। और भी एक है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, सलाम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और भी कमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम पढ़ने लग जाए सारे तो वक्त जरा निकल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ और भी बिल्कुल कुछ और भी कमेंट्स आएंगे, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शामिल करने की। लेकिन यहाँ पे वक्त और भी हो चला है, एक ब्रेक लेने का। ब्रेक जो है आपके हित में ही है। हम जो है रोजगार बुलेटिन पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग रोजगार आज पेश करेंगे आरिफ परे साहब। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज। शुक्रिया नाज़िमा और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का गुड मॉर्निंग रोजगार लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर।
इस सेगमेंट के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आप प्रोग्राम देखने के दौरान ही रोजगार से मुख्तलिफ मौकों की जानकारी भी हासिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोजगार। जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 के तहत मुख्तलिफ महकमों में 462 असामियां पुर करने की खातिर डोमिसाइल रखने वाले अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हैं। जिन महकमों में ये असामियां पुर की जाएंगी वो यूं है: महकमे जल शक्ति 163 असामियां, महकमे हॉर्टिकल्चर 198 असामियां और महकमे ज़राअत 101 असामियां। इसी नोटिफिकेशन में महकमे जल शक्ति में जूनियर इंजीनियरों की 163 असामियां भी पुर की जाएंगी। उम्मीदवार ने किसी भी तस्लीमशुदा इदारे से 3 साल डिप्लोमा हासिल किया हो। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। अलबत्ता रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में ज़ाब्ते के मुताबिक छूट दी जाएगी। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 9 नवंबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए वेबसाइट नोट करें www.jksb.nic.in। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स ग्रुप बी और ग्रुप सी के जुमरों में 1280 असामियां पुर करने की खातिर मुल्क के अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। उम्मीदवार ने 10वीं का इम्तिहान पास किया हो और साथ ही मुतल्लिका शोबे में ITI का डिप्लोमा भी हासिल किया हो। उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। उम्मीदवार का इंतखाब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर किया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 25 अक्टूबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए आसाम राइफल्स की वेबसाइट नोट करें www.assamrifles.gov.in। दोस्तों, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। प्रोग्राम में क्या कुछ है आगे वो जानने के लिए चलते हैं नाजिमा और अमार के पास। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिन के देख रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ परेज साहब गुड मॉर्निंग रोजगार हम तक पहुंचाने के लिए। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ताल्लुक से आपने हमें अवेयर किया, हमारे ऑडियंसेस तक भी बात पहुंचाई और हमें उम्मीद है कि आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को बगौर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप किन किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और क्या पता यही वो एक मौका बन जाए और आपके रोज़गार का भी कुछ सबब बन जाए। तो खैर, हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं 2 खास मेहमानों से और उनकी थेरेपिस्ट से। हमारे साथ हैं मुर्तज़ा आशिक, सहरीन आशिक और उनकी थेरेपिस्ट आलिया शकील साहिबा। तो खैर, मुर्तज़ा और सहरीन शायद ये सोच रहे होंगे कि हमसे बात नहीं की जा रही है, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो मैं सहरीन से पूछना चाहूँगा, सहरीन ये जो मेहंदी है ना, किसने लगाई? क्या कह रही? मैना जी, ये इनकी बड़ी सिस्टर का नाम। मैना जी? जी। अच्छा, मैना जी ने लगाई। तो इनको ये अच्छा लगता है आपको? ये अच्छा है ये? तो हमेशा ये शो की लगाती है मेहंदी बहुत। अच्छा, जो ये लड़कियों के शौक होते हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, और मैं एक चीज बताती चलूं अमार आपको कि इनके बारे में, दोनों के बारे में, जब मैंने इनके वालिद साहब से सुबह बात की थी, उनसे तफसीलन जरा बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया, हालांकि आपने इस बात का जिक्र पहले भी किया कि अल्लाह ताला ने अगर इनको एक साइड से महरूम रखा है किसी चीज से, सुन नहीं पाते, लेकिन दूसरी तरफ से इनकी जो सलाहियतें हैं बहुत खास है, इनका जहन बहुत तेज है। और वो खास मुर्तज़ा के हवाले से बता रहे थे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि इनका दिमाग जो है इनकी उम्र से 7 माह आगे है और इनका दिमाग बहुत तेज है। इसके अलावा ये पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग करते हैं। और हम अभी देख रहे थे कि ये दोनों सहरीन और मुर्तज़ा आपस में कुछ इशारे कर, ये हमारे स्टूडियो को देख के ना वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। एक एक चीज के बारे में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, कैमरास को देख रहे हैं, मॉनिटर को देख रहे हैं और ऑब्जर्व काफी ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा विटी है दोनों बच्चे जी। ये सिर्फ इनके हियरिंग में प्रॉब्लम है, बाकी अगर इनका जो IQ है वो बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो मैम ये बात बताएं, जब आप चूंकि मार्केट प्लेसन पे गछान क्या सर्विस अवेल करने नबर त नेरान घर, तो सोरी सिनेरियो वुछान ये आम इंसान यम चीज हेकान बड़ आराम सान कर, तमिस कह दिक्कत गसान की। मगर ये स्पेशली एबल्ड लूक आसान, नबर नेरान मार्केट प्लेस पे नेरान कह सर्विस अवेल करने गछन,
तोह छुना बासान कि अस पज़ हर जाय यिहंज फैसिलिटी मूजूब यमन फैसिलिटेट करने खातिर कि तिथ चीज थवन युथ जन यमन ये बास न कि अस कुछ किस्मच महरूम। जी बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी पे इन पे काम करना है यहाँ पे। अगर ये बाहर जाते हैं साइन बोर्ड्स होने चाहिए, ब्रेल बोर्ड्स होने चाहिए जी। तो वैसा कुछ प्रोविजन है नहीं यहाँ पे। इनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर इनको हियरिंग एड, सिंपल सी मैं चीज़ बताऊंगी, अगर नॉर्मल स्कूल में कोई बच्चा हियरिंग एड लगा के जाता है तो उसको मजाक उड़ाया जाता है उस चीज़ पे कि इसने हियरिंग एड लगाया हुआ है वो ये। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो ये नेगेटिव थिंकिंग है ये लोगों के दिमाग में, ये निकल जानी चाहिए कि ये दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये ना होते तो खुदा न खास्ता हम में से किसी को ये होता है इसमें। तो ये चीजें अभी भी हमारी सोसाइटी, इनफैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी भी ये एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टिग्मेटाइज करना है, कहीं ना कहीं आइसोलेट करना है, या फिर ये बच्चे खुद आइसोलेट फिर हो जाते हैं, बिल्कुल, तो इनके जहन पे भी दबाव तो पड़ता होगा बहुत ज्यादा। इनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इनको मतलब आगे जाके हमने खुद देखे हैं स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं और आधे एमफिल भी मैंने देखे हुए हैं स्पीच हेयरिंग वाले। लेकिन उनको साथ में ये भी होता है। नहीं तो अभी अगर हम मुर्तजा सहरीन की बात होंगी, इनको साइकोलॉजिकली दे आर वेरी साउंड, इनको कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनके दिमाग में अभी कुछ है नहीं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। जैसे ये आगे को सोसाइटी फेस करेंगे वो इनके दिमाग में डाल ही देती है कि भाई आप में ये कमी है वो कमी है। तो वो उन चीजों की वजह से इनमें बहुत प्रॉब्लम। मुझे लगता है यही एहसास है ना नाज़मा, जिसकी वजह से काफी सारे पेरेंट्स ऐसी जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनको मतलब तालीम के लिए इन स्कूलों में जाने भी नहीं देते। दे हेजिटेट टू गेट देम एडमिटेड। मुझे लगता है जब तक ये जहनियत चेंज नहीं होगी, जब तक ये परसेप्शन और नोशन चेंज नहीं होगा कि ये लोग जो हैं ये इनकी चॉइस तो नहीं है, ये आज तरफ अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की तरफ से है, तो और ये कोई भी हो सकता है हम में से। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए मुझे लगता है आप जैसे जो रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट्स हैं या जो इदारे ऐसे हैं जो स्पेशल स्कूल्स हैं, वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने चाहिए कि इनको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। या अगर आपके पास आए तो ये तालीम हासिल कर सकते हैं जैसे इस वक्त सहरीन और मुर्तजा कर रहे हैं, है ना। जो आपने हायर एजुकेशन की बात की तो ठीक है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपने समझा लिए, थोड़ा प्ले वे मेथड में इनको बातें समझा ली। क्या हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे डिजिटल रिसोर्सेज हैं जहां पे मतलब जैसे कि आपने कहा कि एमफिल लेवल तक लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कैसे मुमकिन हो पाता है? ये बहुत ही अच्छे लर्नर्स होते हैं। अब मैंने आपको इनके फादर ने भी बोला है कि अगर इनको एक चीज़ में अल्लाह ताला ने कुछ कमी रखी है, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस ऐसी होती है कि आप वहाँ पे यू विल बी पजल्ड कि इनको कैसे आ गया ये। इनका ये सुनते तो नहीं है, हमें ही ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इनका जो IQ होता है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थ्रू देयर इंटेलिजेंस, थ्रू विजुअल क्यूज, ये सारा कुछ कैच कर लेते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है जो स्टडी मटेरियल, फॉर एग्जांपल वी गो फॉर बुक्स, वी गो फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, तो इनके लिए से महरूम जो उनके लिए ब्रेल सिस्टम होता है, तो हाँ जी, और इनके लिए क्या रिसोर्सेज वगैरह, ऑडियो बुक्स वो तो होता है जो ब्लाइंड होंगे, जो विजुअली इम्पेयर्ड, इनके लिए वैसा कुछ, इनके लिए एज सच ये साइन लैंग्वेज में ही शायद समझाया, साइन लैंग्वेज में कर सकते, लेकिन ये ऐसे भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा। इनमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रीड कर पाते हैं? जी बड़े आराम से। मेरे जहन में ये बात जैसे ना अटक गई है एक, जब साउंड होता है जैसे A, E, तो ये कुछ ऐसे बारीक है जिनमें फर्क आ जाए तो एक अलग सा एक अल्फाबेट बन जाता है। तो जब इनको समझाना हो, जैसे A फॉर एप्पल, तो ये कैसे आप इनको समझाते हैं ये एप्पल है ये? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन इनमें आर्टिकुलेशन एरर रहता है। जो आप बोल रहे कि आ, ई, ये आ भी निकालेंगे, ई भी निकालेंगे, लेकिन वो उतना क्लियर साउंड नहीं होगा जितना कि हम निकाल पाते हैं। जो मैंने आप बोला अभी तक कि जैसे सहरीन है, ये सिर्फ इमिटेशन से सीख पाई है, तो ये इमिटेशन से ही आ भी समझ जाती है, ई भी समझ जाती है, लेकिन वो उतना क्लियर साउंड नहीं होता जितना कि हमारा। जी बहुत खूब, कोशिश करेंगे इनसे जरा कुछ बात करने की।
تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے. مرتضیٰ پینٹنگ بھی کرتے ہیں, یہ میں بتانا بھول گئی, جو پینٹنگس یہ لا نہیں پائے کسی وجہ سے, بٹ یہ پینٹنگس بھی کرتے ہیں اور کمال کی بناتے ہیں. اور سہرین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لکھتی بہت ہے اور یہ بہت لکھتی ہے. میں نے پوچھا ان کے والد صاحب سے کیا لکھتی ہے, کہا وہ سمجھ نہیں آتا بٹ یہ لکھتی بہت ہے. میں کہا چلے صحیح ہے, سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ, مطلب ہوگا اس کا. تو بتائیے گا دونوں میں کہ آگے کیا بننے کا کچھ پلان, کچھ ویژن, کچھ ایمبیشن, ایسپریشن ہے حساب سے؟ نہیں, ابھی ان میں وہ کانسیپٹ ہے نہیں. یہ اپنی پڑھائی کے ساتھ مست ہے. پڑھائی کے ساتھ مست. ٹھیک, تو کھانے پینے کا پوچھ لیں ان سے, کیا کھاتے ہیں, کیا پسند ہے زیادہ, کہ ویسا کچھ ممکن؟ ہاں بالکل. سوچ رہی ہے کھانے میں اچھا کیا لگتا ہے. خیر ہم وہ لا تو نہیں پائیں گے چیز, آپ بس بتا دیں. وہ دیگر بات. بسکٹ وہ کہہ رہے ہیں, مرتضیٰ کہہ رہے ہیں بسکٹ. اچھا ان کو سہرین کو سہرین, اچھا اپنے والدین کا نام بول پاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. آپ ان سے. ماما کا نام شبنم. شبنم. ابو کا نام ماشاءاللہ عاشق احمد. جی عاشق احمد. عاشق احمد. تو خیر اتنا بھی بہت زیادہ ہے, مطلب جو لوگ سن نہیں پاتے اور اتنا ریسپانسو ان کا ہونا ابھی اتنی چھوٹی عمر میں, مجھے لگتا ہے آگے اگر آپ جیسے کاؤنسلرس اور ریہیبلیٹیشن تھراپسٹس کا ساتھ رہا تو یہ کافی زیادہ آگے بھی ترقی کریں گے. تو خیر یہ جو منظرنامہ ہے اس وقت جو ہمارا سوسائٹل ریسپانس ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ ابھی ہمیں وہ شعور یا وہ شاید زیادہ سنجیدگی نہیں ہے کہ ہم ان کے تئیں دل میں ایمپتھی رکھیں, کمپیشن رکھیں, کیونکہ ان کو سمپتھی کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود کفیل ہے, انڈیپینڈنٹ بن رہے ہیں. لیکن پھر بات آتی ہے, چلیں انہوں نے ایجوکیشن تعلیم بھی کسی طرح سے حاصل کر لی, لیکن پھر بعد میں بات آتی ہے امپلائمنٹ کی, روزگار کی. تو آپ کی نظر میں کچھ ایسی سکسیس سٹوریز ہیں, ایسے بچے ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کر جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے, جو انڈیپینڈنٹ ہیں, خود کفیل ہیں اور اپنے لیے اچھا خاصا کما لیتے ہیں؟ جی ایسے بہت سارے ڈسیبلڈ ہیں جنہوں نے خود سے انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا, لیکن ایک چیز ہے ان میں یہ کر پاتے ہیں, ان کو تھوڑی سی سپورٹ اور تھوڑی سی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. خود سے یہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ مجھے فلاں ٹائم پہ اسکول جانا ہے, پھر وہاں سے مجھے ایسے کرنا ہے, پھر ایسے کرنا ہے. ہاں ایک ترتیب ہے زندگی. ان میں تھوڑی سی گائیڈنس دینی پڑتی ہے کیونکہ ان میں تھوڑی سی وہ جو لمیٹیشن ہے, تھوڑی کمی رہتی ہے. تو ان میں ہم بالکل ہی ان کو نہیں بول سکتے کہ ہاں جاؤ, آپ جا رہے ہو اسکول تو خود سے کر لو سارا, ایسا بھی نہیں کر سکتے. ان میں ساتھ ساتھ ریگولر یہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, آپ تھراپسٹ کی. تو کتنی دیر تک مطلب یو ورک آؤٹ ود کڈس, کس ایج لمٹ تک آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, کہ اس کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے؟ نہیں, اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن ہاں 18-20 ایئرس تک ان کو جتنی ہو سکے اتنی زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے نارمل میں چینجز آتی ہے کہ وہ خود سے کر لیتا ہے, ایسے ان میں بھی آ جاتی ہے. بالکل. اور ہمارے شاید محبت کے دو بول بہت تبدیلی لا سکتے ہیں سماج میں بھی اور ان اشخاص میں بھی. ان سے بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک ایسی ہی بچی آئی جو کچھ وقت پہلے مجھے کوانسیڈنٹلی ایک پارک میں ملی. میں بھی ویٹ کر رہی تھی کسی شخص کا, وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سائڈ میں بہت خوبصورت سا ڈبہ تھا اور وہ بہت پیارا ڈبہ تھا. اس ڈبے نے مجھے اٹریکٹ کیا. میں ان کے پاس گئی, میں نے پوچھا کہ بہت چھوٹی لڑکی تھی, میں نے پوچھا کہ بچے یہ کہاں سے لایا ڈبہ؟ تو مجھے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے وہ مجھے بتا رہی ہے, لیکن ان کی زبان بہت ہکلا رہی تھی. کہا کہ آپ دیدی ذرا دوبارہ بول سکتی ہے, میں آپ کے ہونٹ پڑھ رہی ہوں. تو اس سے مجھے پتا چلا وہ سن نہیں پا رہی تھی. جب میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی, کہا کہ یہ ڈبہ میں نے خود بنایا ہے اور ویسا ڈبہ شاید میں نے ابھی تک کشمیر میں دیکھا نہیں تھا. تو میں نے ان کو ذرا سجیسٹ کیا, ایسے ہی بات چیت ہوئی, وقت بھی تھا تو بہت باتیں ہوئی اور میں نے ان سے ایسے ہی کہا, میں نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے گا سوشل میڈیا پہ ذرا آپ اس چیز کا استعمال کریں. اور میں بھول گئی تھی, ذہن سے نکل گیا تھا, اپنے کام پہ لگ گئے تھے. خیر کافی سارے ایسے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اور آج ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام چلا رہی ہے, اپنا ایک بزنس چھوٹا سا انہوں نے سیٹ کیا ہے اور اتنی آگے بڑھی ہے. جی بہت انسپائرنگ سٹوریز ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم سب کے لیے انسپائرنگ یہ چیزیں ہیں کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی محرومیوں پہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ان کا حوصلہ ہے, یہ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ہم سب کے لیے انسپائرنگ ہے. تو میم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آخر پر کہ آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, ریگولرسلی کام کرتی ہیں, بہت پیشنس کے ساتھ, کیونکہ اس کام میں بہت پیشنس چاہیے, بہت
تحمل کی ضرورت ہے، ہر بچے کو الگ طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب ان میں تھوڑا سا ریسپانس ڈیولپ ہو جاتا ہے، جب جیسے کہ انہوں نے اپنے والد کا نام بولا یا کوئی بھی چیز سیکھی، تو آپ کو کتنی خوشی محسوس؟ بہت زیادہ. اتنے ان کے پیرنٹس خوش نہیں ہوتے ہوں گے جتنا ہم کہ ہماری کچھ محنت رنگ لائے. کیا بات. اور میں پھر سے بولنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر میر محمد مقبول، ان سے زیادہ خوش نہیں کوئی ہوتا ہوگا. ناٹ ایون دیئر پیرنٹس. کیا بات. جی بالکل. خیر، ہم تو دعا یہی کریں گے کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ ایک بہت ہی ایک اہم خدمت ہے سماج کے تئیں، اور آپ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. اور آپ کو دیکھ کر جو اس وقت ہماری آڈینسز میں لوگ اس ریہیبلیٹیشن تھراپی میں جانا چاہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے بھی راہیں جو ہیں ہموار ہیں، فیلڈ اوپن ہے. اور آپ دیکھیے پھر پروڈکٹ اس طرح کا ہوتا ہے. مرتضیٰ اور جو سہرین ہمارے سامنے ہیں، کل کو جا کے یہ بھی کچھ اچھا کر لیں گے اپنی زندگی میں، اور بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے ہمارے لیے. تو خیر، بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے ان کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. پروگرام میں آخری منٹ ہے ہمارے پاس. جی، اور یہ اتنے سارے ہیں کہ سوچ میں پڑ گئے ہم کتنے ہم انکلوڈ کریں. کوشش کریں گے سب کا نام. اظہر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہر بار جڑتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. وعلیکم السلام. خان اویس صاحب اور اظہر ہاشمی صاحب بہت بڑا پیغام لکھتے ہیں جو شاید ممکن نہیں ابھی انکلوڈ کرنا. نہار قیوم صاحب لکھتے ہیں، میم ٹیل دوز کڈس دیٹ دیئر فیوچر از برائٹ اینڈ آئی ریئلی فیل لولی آفٹر سینسنگ دی ڈیڈیکیشن آف یور ٹیم ٹوورڈز آل. بہت بہت شکریہ آپ کا. رہنا طارق صاحب ان کو سلام بھیجتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو اکمپنی کیا اور ان کے حوالے سے ہمیں کافی آگاہ کیا، مطلع کیا. اور آپ دو بچوں کا بھی شکریہ. کیسے شکریہ ادا کروں میں ان کا؟ تھینک یو سہرین، تھینک یو مرتضیٰ. ناظرین محترم، اس خوبصورت ملاقات کے بعد اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے وداع لینے کا. یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز تھا، عبرت آموز تھا کہ زندگی میں جب ہمت ٹوٹ جائے تو آپ سہرین کو یاد کریں، مرتضیٰ کو یاد کریں، تو ہمت آپ کی اور دوبالا ہو جائے گی، آپ کا حوصلہ اور بلند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. SOPs گائیڈ لائنز کو ضرور فالو کیجیے گا، کیونکہ تیسری امکانی لہر کا خطرہ بنا ہوا ہے. اور نہ صرف خود فالو کیجیے گا، باقی لوگوں کو بھی ترغیب دیجیے گا. اگر کسی نے ماسک نہیں پہنی ہے تو پولائٹلی اس کو کہیے گا کہ آپ بھی ماسک پہن لیجیے، اور سماجی دوری کا تھوڑا بہت آپ خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.